دکھاؤ گے تو رب کائنات کی بارگاہ میں جواب دے تم ہو. ہمارا ذمہ ہے کہ بتا دینا، ہم بتا رہے ہیں. اور یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا تھا جو بندہ جہاد نہ کرے، جو غزوے میں نہ جائے، یا کم از کم گئے ہوئے غازی کے خاندان کو سپورٹ نہ کرے، اس کے سینے میں شہادت کا جذبہ نہ ہو، سرکار فرماتے وہ منافقت کی موت مرے گا. وہ منافقت کی موت مرے گا جس میں شہید ہونے کا جذبہ نہیں ہے، جس میں شہید ہونے کی تڑپ نہیں ہے، جو شہید ہونے کی آرزو نہیں رکھتا، جس کو شہید ہونے کی لگن نہیں ہے، جو شہید ہونے کا سوچتا نہیں ہے، جس کو شہادت کا جذبہ نہیں، وہ جب مرتا ہے نفاق میں مرتا ہے، منافقت میں مرتا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جو جہاد کا جذبہ رکھتا ہے، جو لڑنا چاہتا ہے، جس کو یہ خیال ہے کہ فلسطین میں میری ماں بہن لٹ رہی ہے، مر رہی ہے، بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، مسلمان کا خون پانی سے بھی سستا کر کے بہایا جا رہا ہے، میں لڑنا چاہتا ہوں، جس کا جذبہ ہے، موقع نہیں ملا. سرکار فرماتے چار پائی پہ بھی وہ فوت ہو گیا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجے میں عطا فرمائے گا. الجہاد 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 الجہاد. غزوے کا، جہاد کا، راہ خدا میں جان دینے کا جذبہ ہو، موقع نہ بھی ملے، چار پائی میں موت آ جائے، اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ شمار فرمائے گا. کل شہداء بدر کے قدموں میں، شہداء احد کے قدموں میں، شہداء خندق و احزاب، یرموک و تبوک، یمامہ و کربلا کے قدموں میں ہوں گے. اور بدبختو ہمیں تو ہمارا جذبہ بچا لے گا. تمہاری اقتدار کی کرسی کدھر جائے گی؟ آج وہ ڈبو قسم کے لوگ وہ بھی کہہ رہے تو مولویوں کو بھیجو. اوقات تیری اپنی یہ ہے کہ چند پلسیے تیرے پیچھے آئے تھے اور بھاگ پڑا تھا، اور زبان بھی تیری باہر آ گئی تھی، تو بھاگے گا جہاد سے. لیکن جنہوں نے زندگی گزاری اس آرزو پر ہو کہ زندگی کے بعد اصل زندگی ہے، وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. توجہ کیجئے گا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اللہ کے بارگاہ میں فنا ہو جاؤ. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. اگر چاہتے ہو حقیقی زندگی مل جائے، مر جاؤ رائے خدا میں. اور جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. مومن کو موت سے ڈرانے والی یہ مصیبتیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ چاروں طرف سے ساری امتیں میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گی، اور یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کئی لوگ ایک پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ میں کھا لوں، میں کھا لوں، میں کھا لوں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے. یا رسول اللہ پھر کیسے مار کھا جائیں گے؟ تو سرکار نے فرمایا تم میں وہن آ جائے گا، وہن آ جائے گا. یا رسول اللہ مل وہن، یہ وہن کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب مسلمانوں میں یہ آ جائے گی نا کہ دنیا کی محبت، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی اقتدار، دنیا کا بینک بیلنس، دنیا کی پراپتی، دنیا 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 جمع کرنے لگ جائیں گے، اور موت کی کراہت، موت کو پسند نہیں کریں گے کہ مجھے موت بھی آئے، موت سے جان چھڑانے لگ جائیں گے. فرمایا یہ وہن ہے. جب مسلمان موت سے بھاگے گا اور دنیا کے پیچھے لگے گا، پھر چاروں طرف سے حملے ہوں گے. بتاؤ آج ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا؟ آج دنیا کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، دکان کے لیے، مکان کے لیے، اپنے دیگر معاملات کے لیے شب روز لگے ہوئے ہیں اور موت سے بھاگ رہے ہیں. جناب یہ سستیاں، یہ کاہلیاں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج چاروں طرف سے معاملہ ہو رہا ہے. کہیں پہ فلسطین مار کھا رہا ہے، کہیں کشمیر مار کھا رہا ہے، روہنگیا، برما، شام، یمن، ہر جگہ تو مارے پڑ رہی ہیں مسلمانوں کو. اور آگے نہ جانے کیا ہونے والا ہے. انڈیا نے بھی چھیڑ دیا نا ہم کو، چھیڑ دیا نا انڈیا نے. کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہ اتفاقی بات ہے، یہ سر پری پلاننگ ہے. یہ پوری انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ ایک ہی ملک پاکستان ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. اچھا آج اگر انڈیا ہم سے جنگ لڑتا ہے تو جس امریکہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے یہ بوٹوں والے خاموش ہیں، امریکہ کس کا ساتھ دے گا؟
اسرائیل کس کا ساتھ دے گا؟ فرانس کس کا ساتھ دے گا؟ تو یہ سپر پاور نہیں ہے سارے، وہ تو اس کا ساتھ دیں گے۔ اور جو بھی ہو، حقیقت یہی ہے کہ تعداد میں، ہتھیار میں، ظاہری اسباب میں انڈیا ہم سے آگے ہے۔ وہ نہ بھی کسی سے کچھ لے تو وہ پھر بھی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر کسی نے بچانا ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے اور جذبہ جہاد ہے۔ جذبہ جہاد پیدا ہوگا تو ہی بچیں گے۔ یقین جانیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، آپ اپنے حصے کا کام ضرور کریں۔ یہ سوچ لیں کہ کل آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے، سر شرمندگی کے ساتھ نیچے نہ ہو، جھکے نہ، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اتنا ضرور کہہ لیجئے گا کہ مولا میری اوقات، میری حیثیت، میری استطاعت اتنی تھی، میں نے اتنا کر دیا۔ میرے لیے اتنا تھا کہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کروں، میں نے کی۔ میرے پاس اتنا تھا کہ میں لوگوں کو جذبہ بیدار کروں، ان کو جہاد کے بارے میں بتاؤں، میں نے بتا دیا۔ میرے لیے اتنا تھا کہ میں کسی ریلی میں جا کے کہیں شرکت کر کے بتا دوں کہ یار میں بھی ان میں شریک ہوں، مجھے بھی ان کا دکھ ہے، مجھے بھی ان کا درد ہے۔ مولا میرے پاس جتنا تھا میں اتنا کر سکتا تھا، کر دیا۔ اور یہ جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ان سے بھی پوچھا جائے گا، جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس نے اتنا بڑا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو مسلمان میدان میں کیوں نہیں اتر رہے؟ اس کا جواب حافظ عاصم منیر صاحب دیں گے، کیونکہ وہ چیف آف آرمی ہیں۔ اور ہمارے اسلام کا یہ قانون ہے کہ جنگ فوج نے لڑنی ہوتی ہے، سیولین نے نہیں لڑنی ہوتی، فوج نے لڑنی ہوتی ہے، لشکر اسلام نے لڑنی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں لڑ رہے تو جواب دے یہ ہیں، لیکن ہم اپنا جذبہ بیدار رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ تیار رہیں گے نا؟ فرض کرو، ہونا تو نہیں، فرض کرو کہ فوج کہتی ہے جنوں جنوں بہتا تا چڑھے ہے ٹپو بارڈر، اسی اتھے بیٹھے ہیں، تو آپ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے کہ فرشتے آپ کا ایک ایک لمحہ لکھ رہے ہیں، اور یہ اٹھے ہوئے ہاتھ قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ ہم کس لیے اٹھے تھے۔ تو آپ جذبہ شہادت کے لیے تیار ہیں؟ اور شہید کو شہید کہتے اس لیے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی بھی زیارت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت کرتا ہے۔ تو نعرہ رب کی بارگاہ میں نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، جذبے کے ساتھ الجہاد، 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 لبیک لبیک الجہاد، الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، الجہاد، لبیک لبیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی ہوگی اس سے درگزر فرمائے، اور جن احباب نے اس محفل کا انتظام کیا، انصرام کیا، اہتمام کیا، بالخصوص فکر